بیوٹی کلکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، 10 اپریل 2019 کا دن سائنسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا کہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے سحر زدہ کیے رکھنے والے بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ سے لی گئی اور ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہول میں یہ سب سے زیادہ بڑے حجم کا ہے اور ہم سے تقریباً 5 کروڑ 50 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھنا ہو اور کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں 5 کروڑ 50 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول واقعی ہی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پنے کے پیچھے بھی ایک رازوں کی دنیا آباد ہے؟ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع صرف بلیک ہول ہی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعہ معراج کا ذکر کس طرح آیا ہے، اور سورہ نجم کی آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ سائنٹسٹ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائنات میں نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس سپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی بھی اس کائنات میں ممکن ہے۔ ہم تمام ڈیٹیل اور ریسرچ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بیوٹی کلکس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین، اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہول پر ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور یہ چونکہ شدید کشش شکل رکھتا ہے اور ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، چنانچہ سائنسدانوں کی اکثریت اسے موت کے گڑھے سے تشبیہ دیتی ہے۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا خیال ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گڑھے ہیں؟ ہم یہ بھی تو تصور کر سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کے راستے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ واپس اس کائنات میں داخل ہو جائیں، کیونکہ بلیک ہول میں کشش شکل اتنی زیادہ ہے کہ اس میں واپس آنے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ پاور کی ضرورت ہے، جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ بلیک ہول میں کشش شکل اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے کے پورے ستارے نگل جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بلیک ہول سے واپسی اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی جو اس کشش شکل کو مات دے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج سائنس بھی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ستارے کی قسم، جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا، نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، جو بڑے طاقتور یعنی جبریل نے اسے سکھایا، جو بڑا زور آور ہے۔ بس وہ قائم ہوا اور اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا، جو کچھ القا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا، جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ معزز ناظرین، پہلی آیت پر غور کریں کہ ستارے کی قسم
جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، یعنی جب وہ ڈوب کر تاریک ہونے لگتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اور سائنس بلیک ہول کی یہی تعریف کرتی ہے کہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو یا تو وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی، جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی، بلکہ اندر ہی گم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر تب دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں جب اس سے روشنی پلٹ کر ہماری طرف واپس آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور سورہ نجم کے مفسرین اور جدید ایسٹرو فزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور قرآن 1400 سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے ہے، اور جدید خلائی تحقیق کے دروازے 1400 سال قبل ہی کھول ڈالے تھے۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں جانے کے راستے ہیں، اور قرآن پاک میں 1400 سال قبل ہی اس کی نشاندہی فرما دی گئی تھی۔ یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہے، جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے، اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر ہوتا ہے، اور یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس کے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی اور طرف پھیری اور نہ ہی اپنی حد سے بڑھی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول ہی میں سفر کیا تھا اور اس کو براہ راست دیکھا۔ سورہ نجم کی آیت 12 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ معزز ناظرین، اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے، یہ بالکل بیری کے درخت کی طرح کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ابتدائی سرا باریک جبکہ اس کا اوپر کا سرا چوڑا، یعنی جیسے درخت کا سرا ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے واپس نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں، یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ بلیک ہول دوسری کائنات تک جانے کا راستہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی تھیوری پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، ہو سکتا ہے بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی موجود ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے پاس سپر پاورز ہوں جو بلیک ہول کی گریوٹی کو مات دے سکیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت اور سپر پاور اور کون ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک ہول کے راستے سفر کروائے اور اسی راستے واپس لے آئے؟ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں سورہ نجم میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس کے بارے میں رب تعالیٰ اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا حصہ بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی مانند ہے، کوئی بھی اس کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ
دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے، جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نقطے پر متفق ہیں کہ قرآن خلا کے اس پراسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔